دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، ذمہ دار کون؟ اہم معاملات، آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے، دنیا میں کہاں جا رہی ہے اور ہم کیا کریں گے، ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ویوز آف فیصل محمد کے تمام معزز سامعین اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج ہم پاکستان سمیت دنیا کی کچھ 2-3 اہم خبروں پر اپنا تجزیہ دینے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ویلاگ بھی اہم ہے اور آج کے ویلاگ کو میں کچھ تھوڑا سا لمبا ہوگا اس کا، پھر میں کل دوسرا جو ہے سیکشن آپ کو دوں گا، تو وہ آج کا اور وہ کل کا ویلاگ آپ ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈے بیفور یسٹرڈے میں نے آپ کو 2 دن قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے اوپر حوالے سے کہ ایران کے اوپر حملہ جو ہے ہو سکتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر CIA کے ڈائریکٹر جو ولیم برنز وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور ان کی بھی میں نے اطلاع آپ کو دی تھی، اور میرے اس چینل ویوز آف فیصل محمد کو الحمدللہ آپ کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی سرپرستی کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے یہ بات حملہ ہونے سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے آپ کو بتا دی تھی۔ اچھا، اب وہ تو ہوا ہے جو آپ کے سامنے ہے، لیکن اب اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ اب معاملہ رکا نہیں ہے، یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بڑھ ایسے رہا ہے کہ ولیم برنز وہاں پر موجود تھے، اور اس کے بعد اب ٹونی بلنکن جو ہے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے ایک میسج بھی یہ آیا ہے کہ اس معاملے میں کہیں اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر امریکہ کو یہ پیغام دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن جہاں یہ پیغام امریکہ کا آیا اس کے فوراً ہی بعد ایجپٹ کے اندر غالباً ٹونی بلنکن کا ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے آیا ہے، وہ آج ہی ہے، اور وہ ابھی تک شاید کہیں کوٹ نہیں ہوا، لیکن ہمیں وہاں سے بتایا گیا ہے۔ اس میں ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ ہم ایران کو کسی بھی قیمت پر نیوکلیئر طاقت بننے نہیں دیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کہ اس ڈرون حملوں کو جو کہ اصفہان میں ہوئے ہیں ایران کی سرزمین پر، ان حملوں کے رد عمل کے طور پر ٹونی بلنکن کا یہ بیان آنا بہت ساری چیزوں کا جو ہے خلاصہ کر دیتا ہے۔ اب مجھے اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے کون تھا۔ لیکن اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے، کیونکہ امریکہ کے اس میں مزید اگر آپ سمجھیں کہ اس میں اس کے ملوث ہونے کی، تو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ رشیا نے ابھی حالیہ دنوں میں پچھلے اسی ہفتے کے اندر اوائل کے اندر یہ کہا، گزشتہ ہفتے کے اوائل میں یہ کہا تھا کہ ہم ایران کو نیوکلیئر طاقت بننے میں مدد کریں گے، اور آپ کے اسی چینل ویوز آف فیصل محمد سے میں نے یہ خبر بھی آپ کو دی تھی کہ پیوٹن نے ان کو یہ کہا تھا کہ ابراہیم رئیسی کو ہم آپ کو ایٹم بم بنانے میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ تو اس بیان کے بعد جو ہے، اور یہ اچانک یہ سارا معاملہ ہونا، اور پھر ان فیکٹریوں کو جہاں جو ایران پر جو اہداف اٹیک ہوئے ہیں، یہ وہی فیکٹریاں ہیں جہاں پہ کہ ایران وہ ڈرون بنا رہا ہے جو کہ ڈرون روس کو دیے جا رہے ہیں، اور وہی ڈرون جو ہے کہیں نہ کہیں سیریا کے اندر شام میں یعنی استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس تمام صورتحال کے بعد جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور جو سب لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ کیا ایران اس کے اوپر ایران کی جانب سے کوئی ریٹیلیشن آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں ضرور آئے گا، اور جو میرے سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے ایران جو ہے پاسداران انقلاب اور ان کے اہم جو قومی سلامتی کونسل ہے وہ اس کو مطلب غور کر رہے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ انہوں نے یہ اس کا جو اگر جواب دینا ہے تو کہاں دینا ہے اور کس طریقے سے دینا ہے، اور اس کا مطلب اس کی مدت کیا ہوگی، کتنے دیر بعد دینا ہے۔ لیکن جہاں تک میرے اپنے ذرائع کہتے ہیں وہ یہ ہے، اور میرا خیال بھی ہے اس میں، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایران اس کا جواب جو ہے وہ یہاں ایران کی سرزمین سے شاید نہ دے، یہ ہو سکتا ہے کہ شام سے جو ہے یہ جواب جو ہے اسرائیل کو دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا بنتا ہے، کیونکہ اس تمام صورتحال میں آپ کو یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ اس وقت اسرائیل کے اندر ایک انتہا پسند حکومت بھی موجود ہے، اور انتہا پسند جو حکومت ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، وہ ایران کے
نیوکلیئر پروگرام کے علاوہ بھی ایران کو کسی قسم کی کوئی دفاعی طاقت بننے نہیں دینا چاہتے. تو اب ٹونی بلنکن بھی وہاں پہنچ رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحال میں جب ایک حملہ ہو چکا ہے اور ایران کا اور روس کا بڑے پیمانے پہ جو ہے دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدے ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ ہمارے گلف کے اندر, گلف ریجن کے اندر ایک نیا جو ہے بڑا جو ہے ایک جنگ کا جو ہے ایک محاذ جو ہے کھل سکتا ہے. اچھا, اب پیوٹن نے بھی کہا ہے اور اس تمام چیزوں کے اوپر پیوٹن نے بھی رد عمل دیا ہے. پیوٹن نے کہا کہ جو کچھ ایران کے اوپر ہوا ہے یہ بہت غلط ہے, اور ان کا کہنا یہ تھا, یہ اخبار جو میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں یہ پاکستان میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی, یہ میں سفارتی ذرائع سے دے رہا ہوں. اور روسی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کے اوپر اگر کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے یا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو روس جو ہے ایران کا بھرپور ساتھ دے گا. اچھا, ایک بات تو یہ, دوسرا ایک بات اور یہ بھی ہے کہ آج خبر یہ ایک پتہ لگی ہے کہ بورس جانسن جو ہیں, جو برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, ان کے بارے میں پتہ لگا تھا کہ جس وقت وہ وزیر اعظم تھے اور وہ مدد کر رہے تھے, تو اس بارے میں یہ پتہ لگا ہے. بورس جانسن نے ایک یہ بڑی خبر خود اپنا ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے پیوٹن نے ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ تم جو ہے, میں تمہیں اگر چاہوں تو صرف 1 منٹ کے اندر ایک میزائل کی مار میں تمہیں اڑا سکتا ہوں, لیکن مجھے تم سے ہمدردی ہے, میں تمہارا برا نہیں چاہتا. تو آج یہ بات جو ہے تقریباً 1 سال بعد جب اپنے عہدے سے بھی علیحدہ ہو گئے ہیں, بورس جانسن نے یہ بات کہہ کرنا ساری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا کہ براہ راست پیوٹن نے ان کو ٹیلی فون کر کے دھمکی دی. یہ بڑی بات ہے. بہرحال میں نے کہا تھا کہ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں. دوسرا, طالبان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں. رشیا کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ روس جو ہے طالبان سے وہ امریکہ کے جو جتنے بھی چھوڑے ہوئے ہتھیار ہیں وہ لینے جا رہا ہے, اور تقریباً ابھی تک جو میرے پاس معلومات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے تقریباً فائنل ہو چکا ہے. اچھا, اس تمام پس منظر کے اندر جو روس اور یوکرائن کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ لیپرڈ ٹینک دے دیے گئے تھے. اس کے بعد پھر امریکہ کے دباؤ کے اوپر جرمنی نے دیا, لیکن اب سننے میں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ فوری طور پر جو ہے یوکرائن نے جرمنی سے فائٹر جیٹ بھی مانگے ہیں, جس کے اوپر جو ہے جرمنی ناراض ہو گیا ہے. اور بلکہ شولز نے تو بڑے مطلب بیان اس نے دیا, اس نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے انہوں نے مچا رکھا ہے, امریکہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے. ابھی ہمیں دباؤ دیا تھا کہ ہمیں ٹینک دے دو, اب ہم نے ٹینک دے دیا, اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بمبار اور جیٹ دو, ہم اگر یہ دیں گے تو روس تو ہم پہ ڈائریکٹ ہم پر حملہ کر دے گا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا. تو یہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تمام یورپین یونین کو امریکہ کی جو ایک بلیک میل کر رہا ہے اور ان پہ دباؤ ڈال کے جس طرح یہ جنگ کو بڑھا رہا ہے, تو اس سے تو ابھی تک لگتا یہی ہے کہ یہ جنگ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ روس اور امریکہ کے درمیان ہے, اور یوکرائن جو ہے یہ تو بلا وجہ چارہ بن گیا, اور اب یہ جو دوسرے یورپین کنٹریز ہیں یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چارہ ضرور بن جائے. اب اس کے پیچھے کیا اصل معاملات ہیں اور اس کے پیچھے پاکستان بھی کہاں تک جائے گا, اور اس کے جو عالمی جو ایک اس کے مطلب اہداف ہیں اس وقت دنیا کے, اس حوالے سے میں کل کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. کل کا ویلاگ ضرور سنیے گا, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کی کچھ باتیں جو نا کل کے اوپر ضرور رکھیے گا. کل کا ویلاگ میں ایک انٹرنیشنل سینیریو کے حوالے سے دوں گا جو کہ مجھے بہت ساری چیزیں سفارتی ذرائع سے پتہ لگی ہیں. اچھا, اب آتے ہیں تھوڑا پاکستان کی طرف. آج ایک سب سے زیادہ افسوسناک, انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے پاکستان میں ہوا, اور وہاں پولیس لائن پشاور کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا, اور اس کے اندر اب تک جو ہے تقریباً سننے میں جو آ رہا ہے کہ تقریباً 40 سے بلکہ مور دین 40 جو ہے کیجویلٹیز ہوئی ہیں, اور تقریباً 150 کے قریب جو ہیں لوگ شدید زخمی ہیں. تو ان کی جو کہتے ہیں کہ جس طرح جو زخموں کا جو مطلب وہاں پہ جو ایک آیا ہے تفصیلات, اس سے لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ کیجویلٹیز جو ہیں اور ہو سکتی ہیں. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں, دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور لیکن دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کی وجوہات کیا ہے؟ مختلف لوگ, اب سوشل میڈیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ پھر میں کل بات کروں گا. اب لوگ جتنے کہتے ہیں مینی ماؤتھس مینی ٹاک, لوگ اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں. آج کے دور میں تو ہر آدمی جس کے پاس ایک موبائل ٹیلی فون ہے وہ تجزیہ نگار بن چکا ہے. اور مسئلہ اس وقت جو سارا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی اچانک بڑھی ہے, دیکھیے فوج نے, پاکستان کی فوج نے بڑی قربانیاں دے کر, اور پاکستان کی عوام نے بڑی قربانیاں دے کر پچھلی سابقہ حکومت کے دور کے اندر اس دہشت گردی کو ختم کیا تھا.
لیکن اب یہ دہشت گردی جو دوبارہ اٹھی ہے تو اس پہ مختلف لوگ تجزیے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دہشت گردی اس لیے ہو رہی. آج میں سن رہا تھا ایک مجھے حیرت کی بات مجھے سن کر ہوئی, آج میں آپ کو نام بھی بتایا تو میں وہ ان کا بیان سن رہا تھا کسی صحافی کا, تو انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ دیا کہ جناب یہ دہشت گردی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ عمران کو جانے سے روکا جا رہا ہے. یار عمران کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ عمران کی کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جذبات کے اندر لائیو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے ایسی باتیں کر دیتے. کیا عمران دہشت گرد ہے یا عمران کی جماعت دہشت گرد ہے؟ مطلب آپ اگر عمران کی حمایت کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں, اپنے الفاظ کو بھی دیکھا کریں کہ حمایت کے اندر ایسا نہ کریں کہ آپ کسی کے لیے ایک مصیبت بنا دیں. یہ غلط ہے. اس دہشت گردی کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر کوئی تعلق ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ جو بنیادی طور پر اس وقت جو ایک غلط معاملہ چل نکلا تھا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے ایک جو نفرت جو پیدا ہوئی ہے, اس نفرت کی وجہ سے جو ہے یہ دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. اور یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا آپ کو, یہ آج سے 1 مہینے قبل, یعنی آج کی تاریخ سے پورے 1 مہینے 3 دن قبل میں نے یہ ایک اخبارات میں بیان بھی دیا تھا. میں نے فوراً اخباری ایجنسی کو ایک بیان دیا تھا جو پاکستان میں بھی چھپا تھا, اور اس کے 2 دن بعد پھر میں نے ایک وی لاگ بھی کیا تھا. اور اس وی لاگ میں نے کہا تھا, میں نے کہا کہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے سے جو پاکستان کے دفاعی یا سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ یہ اسٹیک کے اوپر جائیں گے, اور قوم کے اندر جو سیاستدانوں نے جو کچھ غلط کام کیے ہیں, سیاستدان اب لوگ فوری طور پر کہتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا, اسٹیبلشمنٹ کو آسمان سے اتر کے نہیں آئی, لیکن وہ اسی سیاستدانوں کی طرح میری اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں. لیکن کچھ سیاستدان جو ہیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات سے بہت سی چیزوں کو غلط رخ پہ ڈال دیتے ہیں. تو بار بار اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر دہشت گرد جو ایلیمنٹ تھے, جو پاکستان کے اندر دہشت گرد عناصر تھے, ان کو موقع ملا ہے جو خوف زدہ ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ فوج کے سامنے سر عام نعرے لگتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ کون لگاتے تھے؟ یہ میں تو نہیں لگاتا تھا, یا کوئی اپنا تحریک کیا نام ہے آپ کا جو عمران خان کی جماعت وہ تو نہیں لگاتی تھی, نہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ لگاتے تھے, نہ کبھی عمران خان نے لگایا. کون لگاتے تھے؟ یہی لوگ لگاتے تھے جو پاکستان کے اندر عوام تھے. ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعتیں تھیں. یہ جو پی ٹی ایم اپنا داوڑ کی محسن داوڑ والے ہیں, یا دوسرے آپ کے جو آزاد علاقے کے اندر جو وہاں پر ہیں خیبر پختونخوا کے اندر وہ علاقے ہیں, یا پھر جو بلوچستان کے اندر باغی تحریک چل رہی ہے وہ لوگ ہیں, یا پھر سندھ کے اندر جو باغی تحریک سندھ دیش والے چلا رہے ہیں وہ لوگ ہیں. ان کا تو کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے. لیکن سوال یہ پتا تھا کہ عمران خان کے اس بیان کی وجہ سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی, ایک یہ وجہ بنی, اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو بنی ہے اس دہشت گردی کے ابھرنے کی, وہ پاکستان کے معاشی حالات ہیں. کیونکہ جس ملک کے اندر غربت بڑھ جاتی ہے, جس ملک کے اندر فاقہ کشی بڑھ جاتی ہے, تو پھر وہاں پہ جو دہشت گردوں کے جو سہولت کار ہوتے ہیں, جو ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں, وہ پھر لوگوں کو تلاش کر کے ان کو پیسے دے کر, پیسے کی تلاش ہے, ان کو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ان کی معاونت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب خودکش حملہ آور تو شاید نہ ملے, لیکن ان کو سپورٹ دینے کے لیے کوئی خودکش حملہ آور ہے, سوسائڈر ہے, تو اس کو کہاں چھپنا ہے, اس کی مدد کون کرے گا, اس کو کوئی شیلٹر کر دینا, پیسے کی لالچ میں بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں مجبور ہو کے, اس لیے کہ بھوک جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے. تو میں آج سے تقریباً 1 سال سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کی معیشت کے اوپر توجہ دیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو تو اس کی فکر ہی نہیں ہے. حکومت کو آپ دیکھیں تو اس کے پاس صرف اس وقت ایک ہی پلان ہے, اور وہ پلان کیا ہے؟ عمران خان کو ہٹا دو. یعنی عمران خان مائنس کر دیں آپ, باقی سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اور اگر عمران خان کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس فوری الیکشن کرا دو. ان دونوں مطالبوں کا پاکستان کی موجودہ صورتحال سے اور پاکستان کی سلامتی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں جو ہوں بین الاقوامی معاملات کے اندر دیکھتا ہوں, میرے ساری گرپ جو ہے میری انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ہے. مجھے پتا ہے, یہ آج 1 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, جو لوگ آپ گواہ ہیں, جو میرے وی لاگ دیکھتے ہیں اور پورے دیکھتے ہیں, کہ بار بار میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر اس کے حالات آئیں گے, جو کچھ باہر ہوگا پاکستان کے اندر اس کے اثرات آئیں گے. پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم نہ ہونے دیں, کیونکہ جو بھی نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, نئی جنگیں ہو رہی ہیں, جغرافیے چینج ہوں گے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے, ہم تو اور نیچے جا رہے ہیں. تو یہ تمام جو صورتحال ہے نا,
یہ جو ہے اصل میں اس کی بنیادی وجوہات ہے. اور ابھی تو دیکھیں مطلب جو ہوا ہے آج افسوسناک واقعہ، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن یہ میں آج آپ کو اس ویلاگ کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات ابھی رکیں گے نہیں، یہ بڑھیں گے اور بڑے پیمانے پہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو دیکھیے جو بیرون ممالک کے جو لوگ ہیں نا، وہ مطلب کو پاکستان میں خود تو آ کے نہیں کام کرتے نا، فیسیلیٹیٹر تو یہی ہیں. تو اب وہ لوگ جو چھپ گئے تھے، جو انڈر کور چلے گئے تھے، ان کو پتہ لگ گیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پاکستان، اب آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھ لیں کس قدر فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو اب یہ مجھے بتائیے جب اس قدر ہوگا، جب ایک لوگ سر عام آ کے نکل کے جو ہے مطلب ایجنسیز کو ہماری برا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ ایجنسیز کا فیل، ایجنسیز تو مجھے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا فلاسفر جو ہے، کوئی بڑے سے بڑا انٹیلیجنس کا، میں تو کچھ اب بات کبھی ہو نا ڈائریکٹ مناظرہ، تو پھر میں بتا بھی دوں کہ کن کن کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا ہے. کچھ 4 لوگ اگر بیٹھے نا انٹیلیجنس کے، تو پھر بتائیں ان لوگوں سے کہ وہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت تک آپ کسی بھی مطلب دہشت گردی کو آپ نہیں روک سکتے جب تک کہ اس کی عوام آپ کے ساتھ نہ ہو. نہ دنیا کے اندر کوئی فوج جو ہے کوئی جنگ جیت سکتی جب تک اس کی عوام اس کے ساتھ نہ ہو. تو جو ہے قوم تو ہے اس وقت معاف کیجیے گا پوری آپ کی ایجنسیوں کے خلاف کر دی ہے. یہ غلطی ہوئی ہے عمران خان سے، عمران خان میرا لیڈر ہے لیکن میں منافق نہیں ہوں. یہ غلطی عمران خان سے ہوئی ہے. عمران خان نے وہ کام کر دیا اس وقت جو نواز شریف نہیں کر سکے. جو زرداری صاحب کہتے ہیں نا کہ تم تو 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور اس نے کہا تھا کہ ہم تو، ایک اور نے کہا تھا JUI والے نے کہ ہم تمہاری گردن اتار دیں گے. عمران خان نے جو ٹریگر چلایا ہے نا، یہ اتنا خطرناک ٹریگر چلایا ہے انہوں نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ساری قوم میرے پیچھے. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ لوگ سارے سیاستدان اگر گالیاں دیتے رہتے فوج کو، کچھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ چور ہیں، یہ بے ایمان ہیں. عمران خان نے 3.5 سال حکومت جو کی ہے وہ ان کے چہروں سے نقاب اٹھانے پر کی تھی. تو پھر اس کے فوراً بعد ہی عمران خان کو جب حکومت سے ہٹایا گیا تو یہ تو ٹول بنے تھے نا. بنیادی طور پر تو امریکہ جو ہے مخالف امریکہ کا ہے، لیکن آج پاکستان کے اندر لوگوں کو ایسا، وہ عمران خان نے 2 ملاقاتوں کے بعد پلٹ کے ایسا کر دیا ہے کہ لوگ امریکہ سے تو ہٹ گئے، زرداری سے ہٹ گئے، نواز شریف سے ہٹ گئے، وہ ساری پوری قوم جو ہے 22 کروڑ قوم جو ہے وہ آ کر فوج کے پیچھے پڑ گئی ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر ملک کے اندر مزید دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے، اور ملک کے مزید حالات خراب بھی ہوں گے، اور ملک کے اندر مزید مہنگائی بھی بڑھے گی، اور ملک آپ کا مزید معاشی طور پر نیچے جائے گا. ایسی صورتحال میں عمران خان کی یہ بات کرنا کہ الیکشن کرا دیں حالات درست ہو جائیں گے، میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. لوگ مانے یا نہ مانے مجھے نہیں پتا، نہ میں تجزیہ دے رہا ہوں. میں آپ کو بین الاقوامی جو یہاں پہ سارے معاملات طے کرتے ہیں، جو سارے گیم کھیلتے ہیں، میں ان کے اندر جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو ان کے ٹیبلز کے اوپر، جو ان کے چیس کے اوپر جو چالیں چلتی ہیں، میں ان چالوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے، اٹ از نن آف مائی ہیڈک. ٹھیک ہے جی. اچھا، آج بلاول صاحب جو ہیں، بلاول صاحب آج گئے تھے رشیا کے اندر. انہوں نے جا کے کچھ بات کی ہے لاروف کے ساتھ. وہ آپ نے پریس کانفرنس کرا، سن لیجیے. میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، ویلاگ لمبا ہو جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ وہ انہوں نے بات کی ہے، اور اسی کے دوران یہ پاکستان کے اندر افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اور وہ اب جو ہے یہاں سے غالباً مجھے یہ اطلاعات ہے کہ وہ وہاں سے امریکہ جائیں گے، اور امریکہ جا کے ان کو ساری باتیں بتائیں گے، اور جو کچھ وہ تیل کے بارے میں یا جو گیس کے بارے میں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں وہ جا کر ان کو بتائیں گے. پھر اپنے جو اصل ماسٹر ہیں ان سے وہ اجازت لیں گے، کیونکہ اس وقت تو پاکستان ٹوٹل امریکہ کی گود میں بیٹھ چکا ہے. تو سب ان سے اجازت لیں گے، کہاں تک وہ ان کو اجازت دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو گیس کی بات ہو رہی ہے، گیس تو آئے گی افغانستان کے ذریعے، اور افغانستان کے اندر حالات آپ کے خراب ہو چکے ہیں. آپ کو آلریڈی افغانستان کے ساتھ آپ کا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. تو اس صورتحال کے اندر کیسے پاکستان کے اندر گیس آتی ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا. لیکن بہرحال آج کی جو صورتحال ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو ایک پیش کے اوپر آنا ہے. اگر آپ پاکستانی قوم سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ریاست کو بچانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ جہاں آج حملہ ہوا نا، یہ بہت بڑا سیکورٹی زون تھا، وہاں پہ سینکڑوں کے قریب کیمرے لگے ہوئے ہیں. سیکورٹی فیلئر تو تھا، لیکن سیکورٹی فیلئر کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتا اس وقت جب تک عوام کی صفوں میں دہشت گرد ہوں گے. دنیا کی کوئی سیکورٹی ایجنسی آپ کو تحفظ نہیں دے سکی. یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا. دوسرا، فواد چودھری صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کو آج لایا گیا تھا، اور ان کو 2 دن بعد جو ہے ان کو جوڈیشنل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے. اور دیکھیں اللہ مالک ہے، اللہ کرے کہ خدا کرے ان کی ہو جائے، کیونکہ جو کچھ فواد چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی ان پہ کلاس لگائی ہیں اس کی کوئی تک نہیں بنتی. دوسرا یہ ہے کہ ڈالر کی پرواز اوپر جا رہی ہے. جیسے جیسے ڈالر اوپر جائے گا آپ کا قرضہ بڑھتا جائے گا. میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، اور پاکستان جیسے 1 روپیہ بڑھتا جائے گا اربوں کے حساب سے آپ قرض دار ہوتے جائیں گے. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام تجارتی سرگرمیاں رک چکی ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ڈیڈ لاک مزید آئے گا، اور آپ قرضوں میں اور جائیں گے، مہنگائی اور بڑھے گی. سننے
سننے میں آیا ہے کہ IMF آ رہا ہے، اللہ کرے آ جائے، آج کی بات ہے، اگر آ جاتا ہے تو دیکھیں آنے کے بعد وہ کیا گل کھلاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ ہم اب صرف اس وقت دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اب آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے کارناموں سے اور اپنی قوم کو ہم نے ایسے کھڈوں میں پھینک دیا ہے کہ وہاں سے نکالنا صرف بس اللہ ہی کے بس کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔